قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتایا گیا کہ تم مخلوق ہو کیونکہ تم کھاتے ہو، اور وہ کھلانے والا ہے۔ تم خالق ہو نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ کتنی بے بسی ہے نا انسان، آپ کو نہیں، میں تو نہیں کھاتا، اور آپ قائم کیسے رہیں گے؟ اپنے سے کمزوری دور کریں یہ کہ نہیں کھاتے، خالق بننے کے شوق میں بن سکتے ہی نہیں، تو جو ہیں پھر وہی تسلیم کر لینا اور بن کے رہیں بندے اللہ کے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ مشرک کون ہے؟ جو ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کریں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا۔ تو کسی بھی اور ہستی کو جب اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ خصوصیت ڈھونڈیں کہ وہ کھانے والی ہے یا کھلانے والی ہے۔ وہ ہے نہیں، وہ جب ہے نہیں تو پھر کوئی اس کے برابر ہمسر کہاں سے آ گیا؟ کوئی بھی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ذرا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ان کے لیے یہ حکم ہے، اور سنایا کس کو جا رہا ہے؟ ہم سب کو، کہ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اس کے ہاں کسی کی بھی مجال نہیں کہ اس کی نافرمانی کر کے پھر اس کے غضب سے بچ جائے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اس نے رحم کیا، یعنی ہر ایک اللہ کی رحمت ہی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کا عمل اس کو چھڑانے کے لیے کافی نہیں۔ پھر وہ بات پیچھے والی ملا لیں کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس رحمت کے 100 درجے پورے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے بڑی کامیابی، جیسے سورۃ آل عمران کی 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تجھ کو، کوئی بھلائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث اس آیت کی بہترین ترجمانی کرتی ہے، جو دعا آپ ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سب کو آنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ یہ پیارے نبی کی پیاری دعائیں نا، اس میں یہ موجود ہے دعا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں، اللہم لا مانع لما آتیت، جس چیز کو تو دینے والا، ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں، لما منعت، جسے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی صاحب شان فائدہ نہیں دے سکتا تجھ سے اپنی شان کی وجہ سے، یعنی تجھ سے آگے بڑھ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد۔ بالکل اپوزٹ معنی ہے اس آیت کا اس شعر میں۔ وہاں ہم کہتے ہیں محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہاں کیا لکھا ہے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے غلط عقائد اتنے زور شور سے ہماری مسجدوں کے اسپیکروں پہ گونجتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہاں سے آ گیا یہ سب کچھ اور کیوں آ گیا، اور آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے سنے چلے جا رہے ہیں۔
صریح خلاف ورزی قرآنی آیات کی. قرآن کی آیت کا ترجمہ تو نہیں سنایا جاتا کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور زندگی بسر کر رہے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر. تو یہ ہمارے بنیادی عقائد کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ چیز آپ کو بے غم کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، ہر چیز سے بے فکر کر دے گی، بے ڈر کر دے گی. کیونکہ لوگوں کا ڈر اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے ہم کو. بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پر ڈرتے ہیں کہ ہائے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ روٹھ جائیں گے. ہے نا یہی ڈر ہم کو؟ سارا کانفیڈینس یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. بڑا کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ جو لوگ بسا وقت بڑے کانفیڈنٹلی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ اپنے آپ کو کتنا بے وقوف بنا رہے ہیں نا، یہ کتنے احمق ہیں. یعنی کانفیڈنس کا معنی انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خدا کے آگے مقابلہ، خدا کی نافرمانی. حالانکہ وہ ڈر لوگوں سے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے خدا کی نافرمانی کے اوپر شیر ہوتے ہیں. وہ سارا کانفیڈنس کی سورس انہوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے پسندیدہ ہیں، لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے. یہ تو کوئی کانفیڈنس نہ ہوا. ایک حدیث ہے بڑی ہی خوبصورت، ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھیں گے. ان کلمات کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کتنا خوبصورت بات ہے. یعنی ان باتوں کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کون سے ہیں وہ کلمے؟ تو اللہ کو یاد رکھ، پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا، وہ تیرے پاس ہوگا، تو محسوس کرے گا اس کو، تو اسے یاد رکھ. تو جب وہ پاس ہو تو حفاظت ہے یا نہیں؟ ہے نا. دوسری بات، جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ. جب مدد کی ضرورت ہو اسی سے مدد مانگ. تو جب اس سے مانگیں گے وہ دے گا یا نہیں؟ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ دے گا، دے سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. لا مانع لما اعطیت. اور تیسری بات، اور جان رکھ کہ اگر تمام جہان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے گا باذن اللہ. اور اگر سب لوگ مل کر تیرا نقصان کرنا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر صرف اتنا جو اللہ چاہے. تو معاملہ تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور پھر آخر میں فرمایا، قلم اٹھا لیا گیا، کاغذ خشک ہو گئے، اس بات میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. یہ ہے آخری بات. ان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہونے والا ہے، قاہر. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ، کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہہ دیجئے اللہ کی. یعنی اگر لوگ گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں، اللہ کی گواہی کافی ہے. شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے، میں تمہیں وہی پہنچا رہا ہوں جو اس نے دیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. کس لیے وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں، تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں، تمہیں متنبہ کروں. وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ پہنچ جائے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کیا کرے، آگے پہنچائے. ابن کثیر میں آتا ہے، ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا رسول کا پیروکار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. صحابہ کرام نے اس کا معنی
یہ سمجھا تھا اس آیت کا. یعنی یہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے اس کے ساتھ خبردار کیا جائے. تو تبلیغ ادھوری ہے اس کتاب کے بغیر. ومن بلغ، اور جس جس کو یہ پہنچے اس کے لیے بھی یہ ڈرانے والا ہے، اور اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائے اس کو. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی نبوت صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہ تھی، بلکہ ہر دور کے لوگوں کو آپ ہی کی رسالت پر ایمان لانا ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا. کتنی زبردست بات کی گئی ہے اس میں. جب تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے تو کوئی دلیل لاؤ، گواہی پیش کرو، کہ لاجک دو. دلیل کے بغیر کیسے کہہ رہے ہو؟ ان کے خدا ہونے کا ثبوت پیش کرو. کیونکہ میں تو نہیں جانتا کسی کو گواہ، اس لیے لا اشہد، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. اگر تمہارا دعویٰ ہے تو دعوے کی صداقت میں دلیل لاؤ، گواہی لاؤ. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے وہ تو الہ ایک ہی ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو. اللہ کی وحدانیت کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کی گواہی پوری کائنات دے رہی ہے. کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے، کیونکہ زمین سے آسمان تک ہر چیز ایک بہترین طرح کے یکسانیت میں جکڑی ہوئی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل دیتی ہوں آپ کو. آئن رکسبرگ ایک پروفیسر ہے اپلائیڈ فزکس کا، کوئن میری کالج لندن میں. وہ کہتا ہے کائنات تعجب خیز حد تک یکساں ہے. یعنی یہ کائنات حیران کن حد تک اس میں یکسانیت ہے، وحدانیت ہے، توحید ہے. اپنے لفظوں میں کہہ لیں آپ. ہم خواہ کسی طور پر بھی اس کو دیکھیں، کائنات کے اجزاء میں وہی ترکیب اسی تناسب سے پائی جاتی ہے. زمین پر جو فزیکل لاز دریافت کیے گئے ہیں وہ فائنل تحکمی اعداد پر مشتمل ہے. جیسے کسی الیکٹران کی مقدار مادے کا تناسب ایک پروٹون کے مقدار مادے سے جو کہ تقریباً 1840 کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے، یہی تناسب ہر جگہ اور ہر وقت پایا جاتا ہے. یعنی الیکٹران اور پروٹون کا جو تناسب ہے، تناسب ریشو، یعنی کسی ایک ایٹم کے اندر کائنات میں کسی جگہ بھی چلے جائیں ہر جگہ ایک ہی ریشو ہے. تو ایک کیوں ہے؟ فرق کیوں نہیں؟ یعنی ایٹم وہ اکائی ہے نا جس سے پھر آگے بڑھ کے یہ سب کچھ بنا. تو اب کیا ہوا کہ وہ حیران ہے اس بات پر کہ یہ تناسب ہر جگہ پایا جاتا ہے اور ہر وقت پایا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کا بنانے والا جو ایک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ why is the universe so uniform؟ یعنی پوری یونیورس میں کیا ہے؟ یونیفارمٹی ہے. اور یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ایک اللہ نے اس کو بنایا ہے. کیسے تم کہتے ہو؟ لاؤ کوئی گواہی کہ اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہیں. آپ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. میں تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک ہی الہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر چیز میں یکسانیت ہے. اور جن پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں، ان پہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان کم ہے، ان سائنسدانوں پہ ایمان زیادہ ہے ہمارا. جو وہ کہتے ہیں اس کو فوراً مان لیتے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں اس کو ماننے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اب وہ بھی کہنے لگ گئے تو آپ بھی کہہ دیں. قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو پہچانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنا زبردست طریقے کی پہچان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں پہچانتے ہیں؟ یعنی بیٹے کو پہچاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا. ہمارے جڑواں بھائی پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اتنی ملتی تھی کہ میرے والد پہچان نہیں پاتے تھے. تو میری والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ نا ان میں سے ایک کے بازو میں یا گلے میں کچھ ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہم مکس کر جائیں. تو کہنے لگے نہیں میں پہچانتی ہوں. آپ نہیں پہچانتے؟ میں پہچانتی ہوں، میں نے پیدا کیا، مجھے پتا ہے کہ کون کون.
بظاہر ان کی شکلیں بہت زیادہ ملتی، جب وہ بہت چھوٹے تھے، بڑے ہو کے تو پھر بچے نکھرنے لگ جاتے ہیں نا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے دوا پلانی ہوتی ہے ایک کو، یا کھانا دینا ہوتا ہے، تو کہیں کہتے تھے مکس نہ کر جائیں کہ جس کو دیا اسی کو پھر دوبارہ نہ پلا جائیں. لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو، چاہے وہ دوسرے بچے سے کتنا بھی ریزمبل کیوں نہ کر رہا ہو، فوراً پہچان جاتا. تو اس لیے یہ مثال دی گئی کہ یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یا اپنے اس انکار میں اپنے سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو آپ کے خصوصیات، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی پیش کردہ تعلیمات اور ساری نشانیوں کی وجہ سے اتنا آپ کو پہچانتے ہیں جتنا کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ نہیں مانتے، کیونکہ ماننا نہیں چاہتے نا، ماننے کو دل نہیں چاہتا ان کا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتہ. یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سی ہستیاں خدائی میں شریک ہیں. او کذب بآیاتہ. یا اس کی آیات یعنی نشانیوں کو جھٹلائے. کون سی نشانیاں؟ جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو بنانے والا اس کے سوا کوئی اور ہے، یا جو اس نے ہدایات اور تعلیمات ہمیں دی ان کو نہ مانے. تو بات یہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون. ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ. کہاں ہیں تمہارے شریک؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ. پھر نہ ہوگی ان کی آزمائش یا فتنہ یا حجت. فتنہ کو جو لفظی معنی ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پرکھنا، آزمانا، آزمائش، مصیبت، فساد، کفر، دکھ، عذاب، عذر، یہ سب معنی فتنے کے ہیں. ثم لم تکن فتنتہم. پھر نہ ہوگی ان کی حجت الا ان قالوا. مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہ تھے، ہم نے تو شرک نہیں کیا. یعنی جب ہم قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ دلیل پیش کرو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے، تو یہ اپنے شرک کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں گے. اب جان چھڑانا چاہیں گے، سوال سے بچنا چاہیں گے، کنی کترائیں گے، تو اس کے لیے کیا معذرت پیش کریں گے، کیا حجت پیش کریں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. یعنی جب کوئی دلیل نہیں لا سکیں گے تو پھر اپنے فعل کو ہی جھٹلا دیں گے. یعنی یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. کس سے چھٹکارا؟ اس سوال سے چھٹکارا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ کہیں ہم تو تھے ہی نہیں، آئے ہی نہیں تھے، ہمیں تو نہیں پتا. تو یہ کیا ہے؟ ایک ایکسکیوز ہوتی، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. لا ادری. اللہ کے ہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ لا ادری. انظر، دیکھو تو صحیح. کیف کذبوا علی انفسہم. کس طرح یہ اس وقت اپنے آپ پہ جھوٹ گھڑیں گے. وضل عنہم ما کانوا یفترون. اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جو وہ گھڑا کرتے تھے. ان کے سارے جھوٹ، توہمات، قیاسات، معبود، تعویلیں، سب کچھ گم. کوئی چیز ان کا سہارا نہیں بنے گی اور ان کو ساتھ نہیں دے گی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ پہلے بھی بات پیچھے بہت ڈسکس ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو کہ قیامت کے دن وہ سارے خیال اور دلیلیں اور باتیں اور تعویلیں اور حجتیں اور معذرتیں جو اب ہم ڈھونڈے ہوئے ہیں، ایکسکیوزز دین پہ عمل نہ کرنے کی، سب گم ہو جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے، ختم. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، سننے آ جاتے ہیں، لیکن آ کے بھی کچھ نہیں سمجھتے، سن کے بھی کورے ہی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے اس قرآن کو. یہ پردہ کس چیز کا پڑ گیا ان کے اوپر؟
اب منافقین اور یہود اور ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یا کافروں کی کہ جو قرآن سنتے تھے، سننے کو آتے تھے، لیکن ویسے ہی چلے جاتے تھے بغیر ہدایت کے جیسے وہ پہلے آتے تھے. کیوں؟ ان کے کفر کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے اس تعصب اور ضد اور حسد اور عناد اور تکبر کو جو انہوں نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی تھی. وہ پردے بن گئے تھے، پردوں پہ پردے پڑ گئے تھے ان کے اوپر، ان ساری چیزوں کے. کفر، ڈھانپنا، چھپانا، پردہ ڈال دینا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کے اپنے اندر سے اٹھتا ہے. اب دیکھیں کہ جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کے کہنے سے پہلے ہی آپ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب آپ تفسیر کرا رہی ہوتی تو آپ کے بتانے سے پہلے ہی ہم وہ بات لکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر حیرت ہوتی کہ وہی بات آپ کر رہی ہوتی. کیوں؟ ان کی سمجھ اتنی تیز کیوں کام کر رہی؟ اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ہے. تو جو جس چیز میں جتنا انٹرسٹ لیتا ہے اس کے اوپر سے جو مادی پردے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہٹنے لگتے ہیں. یہ جو مادی پردے ہیں نا، مثلا اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں آپ میرے دماغ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مادی پردہ ہے نا بیچ میں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان میں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کی پسند ناپسند وہ آپ خود بخود محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ مادی حجاب ہٹنے لگتے ہیں نا. آپ آنکھیں بند کر کے بھی پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. وہ کیا چیز دکھاتی ہے آپ کو؟ انٹرسٹ، شوق، پسند، مرضی. لیکن جن لوگوں کو قرآن میں انٹرسٹ نہیں، محبت نہیں، شوق نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھا کے بھی سمجھایا جائے تو نہیں سمجھتے. تو اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ شوق پیدا کر، غفلت کے پردے، ضد، حسد، تکبر. اچھا، بعض اوقات بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے یہ جو کہتا ہے، لہٰذا ہم وہاں بیٹھ کے بھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہے، کیا ضرورت، کوئی فائدہ ہمیں. اسی لیے علم کے لیے عاجزی چاہیے. آپ کو شاید پہلے دن میں نے وہ محاورہ بتایا، العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا اور ایک کبر، تکبر. تکبر علم کو ختم کر دیتی. تو مجھے تو پہلے سے ہی سب پتا ہے. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں سے آپ بات کرنے لگتے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پہلے ہی کر رہے تھے، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا. کتنی اریٹیشن ہوتی اس وقت. اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ اگر پتا بھی ہو تو یہ کہنا سخت ناپسندیدہ ہے، وہ پہلے سے ہی ہمیں پتا تھا، وہ پہلے ہی میں کر چکی تھی، وہ پہلے ہی ہم جانتے تھے. یہ ایک بد اخلاقی. اور سیکھنے کے معاملے میں یہ چیز حائل ہو جاتی. سیکھنے میں کان لگانا، غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلی منزل ہے، سیکھنے کا پہلا درجہ ہے غور سے سننا. اچھا، یہاں وقر کا لفظ بوجھ کے لیے استعمال ہوا نا، یہ مانوی بوجھ کے لیے ہوتا ہے. وزن عام بوجھ ہوتا ہے جو ترازو میں تولا جاتا ہے. اسر بھی بوجھ کے لیے پڑھ چکے ہیں آپ، اسرن کما حملتہ، وہ ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ. وزر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. حمل اور ثقل اور حمل یہ سب بوجھ ہیں. اور وقر عموماً کانوں کی گرانی کے لیے بھی آتا ہے، کانوں کے بوجھ کے لیے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو کوئی نہیں مانیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب تیرے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، تو تم سے جھگڑنے لگتے ہیں. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر، استورا کی جمع، ایسی جھوٹی خبر جو گھڑ کر لکھ دی گئی ہو. استورا جھوٹی خبر جو خود ساختہ ہو، سیلف میڈ کہانی. تو قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے لوگوں کی سیلف میڈ کہانیاں ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور خود بھی رکتے ہیں اس سے. ینہونا روکتے ہیں، اور ینأونا خود دور ہوتے ہیں، نآ خود دور ہونا. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی جو لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، حق قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کی ایک نفسیات ہوتی کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے تم بھی نہ کرو، یہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں.
کہ جو چیز مجھے نہیں ملی کسی اور کو کیوں مل جائے. تو ایسا کر کے وہ کسی اور کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. فَقَالُوا، کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نردو، ہم لوٹائے جاتے، وَلَا نُكَذِّبَ، اور ہم نہ جھٹلاتے، بِآیاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں ہو جاتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں، یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس آگ سے نکال، فَإِنْ أُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے یہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں ذرا واپس بھیج، نعمل صالحاً، کہ کوئی اچھے کام کر لیں، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں. لیکن اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. وہاں جا کر اگر کوئی شخص کسی بھی قیمت پہ واپس آ کر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو نہ کر سکے گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے بڑا موقع دیا ہے سمجھنے کا، بے شمار چانسز دیتا ہے اللہ. پھر اس کے باوجود اگر انسان اللہ کے راستے پر نہیں آتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے جو یہ پہلے چھپائے ہوئے تھے، یعنی شرک یا نفاق. ولو ردوا لعادوا لما نہوا، اگر ان کو دنیا میں واپس بھیجا بھی جائے تو کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے. جس نے ماننا ہوتا ہے وہ پہلے درجے پہ ہی مان جاتا ہے، اور جو نہیں ماننا چاہتا اس پہ آخری حجت بھی تمام کر دے تو وہ نہیں مانتا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹے ہیں، یہ صرف وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہتے ہیں واپس بھیجیں. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ نہیں زندگی مگر یہ دنیا ہی کی زندگی، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. کوئی نہیں مر کے اٹھنا، کس نے دیکھا کہ جی اٹھیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قالا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سب سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل، کیوں نہیں. وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی. قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، اپنے عذاب کا مزہ چکھو اب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.